الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی نبینا ہادی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اس کے ناپاکی کے ایام کے اندر طلاق دینا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے، اس کی طلاق شرعاً نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو جب بھی طلاق دی جائے اس کے پاکی کے ایام کے اندر ہی طلاق دی جائے، چاہے شوہر غصے کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ اس کو اس چیز کا لحاظ رکھنا شرعی اعتبار سے ضروری ہے کہ جب بھی اپنی عورت کو طلاق دے وہ پاکی کے ایام کے اندر ہی دے۔ ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا یہ شرعی اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کی بھی مخالفت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس حوالے سے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فرمایا ان کی عدت کا لحاظ رکھ کر ان کو طلاق دو، یعنی پاکی کے ایام کے اندر طلاق دو تاکہ ان کے لیے عدت کا شمار کرنا یہ آسان ہو سکے۔ اور پھر بخاری اور مسلم شریف کی حدیث اور بھی کتب احادیث کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کرے۔ اب اگر یہ طلاق دینا حالت حیض کے اندر درست ہوتا، ناپسندیدہ نہ ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رجوع کرنے کے حوالے سے شدت اختیار نہ فرماتے اور سختی کے ساتھ حکم نہ دیتے کہ مربنا کا، فرمایا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے۔ لہذا اس حدیث سے یہ بات بخوبی طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ طلاق جو تھی یہ سنت سے ہٹ کے واقع ہوئی تھی، اور بعض احادیث میں یہ صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں، فرمایا تو نے سنت سے خطا کی، تیرا یہ جو عمل ہے یہ سنت سے ہٹ کے ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر جہاں تک اس کے اندر کراہت کی وجہ ہے، امام علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع کے اندر اس کی وجہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لِمَكَانِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، فرمایا کہ حالت حیض میں طلاق دینے کے اندر جو کراہت ہے وہ عدت کے طویل ہونے کی وجہ سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ حیض کی حالت کے اندر اپنی زوجہ کو طلاق دے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس عورت کے اوپر بلا وجہ عدت کو لمبا کرنا جو ہے وہ پایا جائے گا، اور بلا وجہ عورت کے اوپر عدت کا لمبا ہونا یہ اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے۔ لہذا اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ جو اس کی عدت ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ جو عدت ہے وہ کس انداز میں لمبی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں جو حدیث شریف ہے اس کے اندر بھی صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو فرمایا کہ مربنا کا فلیراجعها، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کرے، ثم لیمسکها، پھر اس کو روک لے، حتی تطہرا ثم تحید فتطہرا، فرمایا یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آئے، پھر پاک ہو جائے، فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، فرمایا پھر اگر وہ مناسب سمجھے اس کو طلاق دینا تو اس کو چھوئے بغیر اس کو طلاق دے دے اس پاکی کے ایام کے اندر۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ عدت کا شرعی طریقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس حیض کے اندر اس نے طلاق دی ہے وہ تو حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد جو اگلا طہر ہوگا، پاکی کے ایام ہوں گے وہ بھی شمار نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد جو حیض آئے گا اس کو نکال کر پھر اس کے بعد جو طہر کا معاملہ ہوگا، دوبارہ طلاق دینے کا معاملہ پھر شروع ہوگا۔ اسی لیے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے رد المختار کے اندر اس حوالے سے صراحت ارشاد فرمائی ہے کہ اس انداز کے اندر جو ہے اس کی عدت کا معاملہ ہوگا اور طلاق ثانیہ کا حکم ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی کے اندر اس چیز کو لکھا اور فرمایا کہ یہی ظاہر المذہب ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے، اور فتح القدیر کے حوالے سے فرمایا یہی سب کا قول یہی ہے کہ انہ اذا راجعها فی الحیض امسک عن طلاقها، کہ حیض کی حالت میں جب بندے نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو چاہیے یہ کہ رجوع کرے،
لیکن جب وہ رجوع کرے گا تو پھر دوبارہ طلاق نہیں دے گا، حتیٰ تطہر، یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائے گی، ثم تحیض، پھر اس کو حیض آئے گا، حیض گزرے گا، تو ثم تطہر، پھر وہ جب دوبارہ پاک ہوگی، فلیطلقھا ثانیۃ، پھر دوسری طلاق اس کو دے گا۔ یعنی کہ پہلی طلاق تو حیض میں دے چکا، اب دوسری طلاق تب دے گا کہ جب پاکی کے ایام ایک دفعہ گزر جائیں گے، جب دوبارہ پاکی کے ایام آئیں گے تو اس کے اندر پھر وہ اپنی زوجہ کو دوسری طلاق دے گا۔ ولا یطلقھا فی الطہر الذی یطلقھا فی حیضہ، فرمایا اس طہر میں، اس پاکی کے دنوں میں طلاق نہیں دے گا جس سے پہلے حیض کے اندر وہ اپنی زوجہ کو ایک دفعہ طلاق دے چکا، یعنی جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد جو پاکی کے ایام ہیں اس میں وہ ہرگز طلاق نہیں دے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِدْعِيٌّ، کیونکہ یہ طلاق بدعت ہے، جیسا کہ بحر الرائق کے اندر من حروت کے اندر اس حوالے سے صراحت فرمائی ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ کی اس تصریح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالت حیض کے اندر طلاق دینے کے اندر نقصان یہ ہے، کراہت کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ عورت کو پریشان کرنا ہے، اس کے اوپر عدت کو طویل کرنا ہے، اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ باقی دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو اس حالت کے اندر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی یہ طلاق نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر اگرچہ طلاق دینا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کے ناجائز و گناہ ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ جو طلاق دی ہوئی ہوگی یہ لغو اور بیکار نہیں جائے گی بلکہ شرعی اعتبار سے یہ نافذ ہوگی۔ اگر وہ شخص اس حیض کے اندر اپنی زوجہ کو ایک طلاق دیتا ہے تو وہ ایک بھی نافذ ہوگی، اگر دو دیتا ہے تو دو بھی نافذ ہوں گی، تین دیتا ہے تو تین بھی نافذ ہوں گی، ان کے نافذ ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ بعض نے اس حوالے سے خطا کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حالت میں دی ہوئی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ علامہ کاسانی علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر واضح کیا ہے، لیکن فعل کا جو ناجائز ہونا ہے یہ حکم کے ثابت ہونے کو نہیں روک سکتا۔ اس بندے نے جو حالت حیض میں طلاق دی ہے اس کا یہ فعل اگرچہ ناجائز و گناہ ہے، لیکن اس کا ناجائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کی جو طلاق ہوگی وہ بیکار چلی جائے گی، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل ناجائز ہوتا ہے لیکن حکم بھی ضرور ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے علماء اصولیین نے اس چیز کو لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر کسی شخص نے کسی کی چھری کو غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد اس چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا تو جانور حلال ہے، لیکن اس کا یہ جو فعل ہوگا یہ بھی ضرور حرام ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو استعمال میں لایا ہے کہ جس کا استعمال اس کے لیے شرعاً درست نہیں تھا۔ اسی طرح کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کو غصب کر لیا، وہاں جا کر وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اب مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا اس کا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کا یہ جو فعل ہے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ نماز بہرحال اس بندے کی طرف سے ادا ہو جائے گی، جو فرض نماز بھی وہ پڑھے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ فعل ناجائز ہے لیکن حکم بھی ضرور ثابت ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ طلاق کے اندر ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا اگرچہ ناجائز و گناہ ہے لیکن یہ طلاق کے نافذ ہونے کو نہیں روک سکتا، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب کے اندر صراحت ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اگر ہم اسی حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی جو حدیث ہے تو اس میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ مرید بنا کا فلیراجعھا، فرمایا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنی زوجہ سے رجوع کرے۔ اب یہ جو رجوع کا معاملہ ہے یہ اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب پہلی طلاق نافذ ہو، اگر پہلی طلاق نافذ ہوئی نہیں ہے تو پھر رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رجوع تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب پہلی طلاق نافذ ہو چکی ہے، پہلی طلاق پڑ چکی ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو اب پہلی طلاق کو مانیں گے تو بعد میں جو رجوع ہوگا یہ ثابت ہوگا۔ اور پھر اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے بھی اس حدیث سے یہی مطلب سمجھا ہے۔ اب اس حوالے سے فرمایا کہ پہلی طلاق حالت حیض میں دی تھی، دوبارہ دینا چاہتا ہے تو پاکی کے ایام نکال لے، پھر دوبارہ حیض نکال لے، پھر اگلے جب پاکی کے ایام ہوں گے فیطلقھا ثانیۃ، پھر دوسری طلاق دے گا۔ انہوں نے بھی اس حدیث سے یہی بات سمجھی ہے کہ جو دوسری طلاق ہے وہ بعد میں پاکی کے ایام میں دے گا جب دوبارہ پاکی کے ایام شروع ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو طلاق ہوگی یہ بالکل نافذ ہوگی۔ اور اس حوالے سے امام علاء الدین ابو بکر بن سعود کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع کے اندر
طلاق بدعت کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَهُوَ أَنَّهُ وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، فرمایا عام علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک جو طلاق بدعت ہے یہ بالکل واقع ہے۔ وقال بعض الناس انه لا يقع، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقع نہیں ہے۔ فرمایا بعض لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ طلاق نافذ نہیں ہوتی، ورنہ ہر ایک کا یہی موقف ہے کہ یہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ مزید فرمایا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نافذ نہیں ہوتی، وَهُوَ مذہب الشیعۃ أيضاً، فرمایا یہی شیعہ لوگوں کا بھی مذہب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق جو بدعت ہوتی ہے یہ نافذ نہیں ہوتی، جو سنت سے ہٹ کے طلاق دی جاتی ہے، حالت حیض میں طلاق دی جاتی ہے، وہ شرعی اعتبار سے نافذ نہیں ہوتی، یہ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کی روح سے اس حالت میں جو دی ہوئی طلاق ہوگی وہ شرعی اعتبار سے نافذ العمل ہوگی۔ اگر ہم اسی مسئلے کو عقل کی کسوٹی کے اوپر تولتے ہیں، عقلی اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق نافذ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے طلاق کی جو گرہ ہے وہ بندے کے ہاتھ میں دی ہے، جو شوہر ہے وہ طلاق کا مالک ہے۔ اب شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، اگر ہم اس کی طلاق کو نافذ نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اس بندے سے اس کی ملکیت کو ختم کر رہے ہیں، اس چیز کے اوپر کہ جس چیز کے اوپر اللہ نے اس کو ملکیت دے رکھی ہے۔ لہٰذا اس بندے کا اپنی ملکیت کے اندر جو تصرف ہے اولاً چاہیے کہ اچھے طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، لیکن اگر وہ غلط طریقے سے اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے تو تصرف کو ہم، اس کے عمل کو ہم غلط قرار دیں گے، اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کا جو تصرف ہے وہ نافذ ہوا ہی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ غریب آدمی ہے، اس کے گھر کے اندر کھانا پینا نہیں ہے، اس کے گھر والے اس کے احسان کے صلہ رحمی کے محتاج ہیں۔ اب وہ غریب آدمی کیا کرتا ہے، اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے اوپر پیسے صرف نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو چند ایک پیسے اس کے پاس موجود ہیں ان کو وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شرعی اعتبار سے اس کا جو صدقہ کیا ہوا ہوگا وہ صدقہ نافذ ہو جائے گا۔ جس بندے کو اس نے صدقہ دیا ہے اسے یہ نہیں کہیں گے اس بندے کا صدقہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے اہل و عیال اس کے احسان کے زیادہ مستحق تھے، لہذا اس کے پیسے واپس کرو۔ وہ قبضہ کرنے کے ساتھ ان پیسوں کا مالک بن گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس بندے کا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی جب کہ اس کے اپنے اہل و عیال اس کے احسان کے محتاج ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ اولاً اپنے گھر والوں کے اوپر ان پیسوں کو صرف کرتا، یہ اس کے لیے سب سے بہتر تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ان پیسوں کو فقیر کے اوپر صدقہ کر دیا۔ اب یہ جو اس کا عمل ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کا صدقہ ہوا ہی نہیں ہے، صدقہ اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ غلط عمل نہ کرتا۔ تو اسی طرح جو طلاق کا معاملہ ہے، حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے بندے کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، جو طلاق اللہ نے اس کی ملکیت میں دی ہے وہ حالت حیض میں دیتا ہے، گویا کہ وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ طلاق دے رہا ہے، وہ غلط طریقے سے تصرف کر رہا ہے اپنی ملکیت کے اندر، تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے عمل کو ہم غلط قرار دیں گے، اس کے عمل کو مکروہ قرار دیں گے، اس کو ناجائز قرار دیں گے، طلاق کو نافذ ہونے سے نہیں روکیں گے، کہ گویا کہ طلاق کو روکنا گویا کہ اس بندے کی ملکیت کو اس سے ختم کرنا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو مالک بنایا ہے طلاق کا۔ تو اس لیے یہ بالکل قرینے قیاس بات ہے، عقل کے مطابق بات ہے کہ حالت حیض میں بندے کی طلاق نافذ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے تصرف کو ختم کر دیا جائے اور اس کے طلاق کو بیکار قرار دے دیا جائے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ کچھ تفصیل تھی اور کچھ دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو کوشش کی جائے اگر کوئی شخص اس حوالے سے طلاق دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہرگز بھی اس حوالے سے بے احتیاطی نہ برتے اور ناجائز چیز کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ جب پاکی کے ایام ہو تو اس وقت جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، حالت حیض میں طلاق دے دے، تو پھر حدیث شریف کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے۔ اب جب وہ رجوع کرے گا تو یہ جو اس کا گناہ کا معاملہ ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب پاکی کے ایام گزریں گے، پھر اس کے بعد حیض گزرے گا، پھر پاکی کے ایام آئیں گے، تو پھر دوبارہ دوسری طلاق وہ اپنی زوجہ کو دے سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔